السلام علیکم ویورز، آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹاک میں۔ ویورز، مہنگائی بڑھ رہی ہے دنیا میں، اور مہنگائی کا جو بڑھتا ہوا اثر ہے یہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اس کا اثر آپ جیسے اور مجھ جیسے غریب لوگوں پر بہت زیادہ ہے۔ اس کا اثر پاکستان پہ بہت زیادہ ہے، اس کا اثر ہر ڈیولپنگ اور انڈر ڈیولپڈ کنٹری پہ بہت زیادہ ہے، جبکہ ڈیولپڈ کنٹریز کو تو مہنگائی کا اتنا اثر نہیں ہوتا۔ کیا ہے یہ بہت بڑی پولرائزیشن جسے ہم مہنگائی کے ٹرم میں دیکھ رہے ہیں؟ تو آج ہم دیکھیں گے وٹ از دا ریئلٹی اینڈ وٹ از دا ٹروتھ بیہائنڈ دا فیڈرل ریزرو اینڈ وٹ از دا ٹروتھ بیہائنڈ دا کامن ویلتھ آف دا ورلڈ۔ سو اسے دیکھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مہنگائی کا اثر ڈیولپنگ کنٹریز پہ بہت زیادہ ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ سے ہی ایک ایلیٹ کلاس کا ایمرجنس دنیا میں ہوا ہے۔ اگر ہم فیڈرل ریزرو جو ہے ورلڈ کی اور اس کے ساتھ ساتھ دا ٹروتھ بیہائنڈ دا فیڈرل ریزرو کو پڑھیں جو بک تھی، اور سیکرٹ پڑھیں ہم اوز کا، تو اس میں سے ہمیں صرف اور صرف ایک ہی بات سامنے نکل کر آتی ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ہی سے جو غریب لوگ ہیں ان پر ہمیشہ ہی سے ایک ایلیٹ کلاس کا انفلوئنس رہا ہے، چاہے وہ ایلیٹ کلاس لوکل ایلیٹ کلاس ہو۔ جیسے پاکستان کے کیس میں آپ دیکھیں، جب ہڑپا اور موئنجودڑو کی جو ہے وہ کھدائی کی گئی تو وہاں سے بہت سارے کھنڈرات ملے اور پتہ چلا کہ ان میں بھی کچھ مائٹی روبسٹ اور ڈومیننٹ پرسنالٹیز تھی جو ان لوگوں کے اوپر اپنا انفلوئنس جمائے بیٹھی تھی۔ تو کون تھی یہ مائٹی اینڈ ڈومیننٹ پرسنالٹیز؟ یہ تھے یہاں کے لوکل ایلیٹس، جن کی وجہ سے ہمیشہ ہی سے جو ایک کلاس تھی وہ ہمیشہ سپریشن کے اندر رہی۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ود دا پیسج آف ٹائم دنیا کے اندر پاور کے جو مرکز ہیں، دا پاور سینٹرز ہیو بین شفٹیڈ ان دا ورلڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسر اور کسرا جیسی سلطنتیں دنیا میں قائم ہوئی، رومن امپائرز قائم ہوئی، اور بڑے بڑے یہ سب بھی ایلیٹ ہی تھے، اور اس طرح لوکل ایلیٹ سے یہ نیشنل ایلیٹ کے اندر ان کی کنوین ہوگی۔ دیکھا کہ یہ لوکل ایلیٹس جو ہیں ود پیسج آف ٹائم نیشنل ایلیٹس کے اندر چینج ہوتے گئے۔ اب یہ جو نیشنل ایلیٹس تھے ان کے خلاف بہت ساری ریولیوشن اور انقلاب شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی سامراجی قوتوں کو ختم کرنے کا مقصد ہی ہر ملک کا ایک اولین مقصد تھا۔ تو ایسے میں جو ایلیٹ تھے، جو نیشنل ایلیٹ تھے، انہوں نے سوچا کہ ان کی ویلتھ کو اب چھپانے کے لیے کوئی خفیہ طریقہ ہونا چاہیے جس پر کوئی بھی رسائی نہ ہو مڈل اور پور کلاس کی۔ تو دیٹس وائی انہوں نے ایک نیو سسٹم دیا ورلڈ کے اندر، ورلڈ فیڈرل ریزرو سسٹم، جس کے تحت دنیا کی کرنسی کو صرف اور صرف کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، دنیا کے اندر مہنگائی کو کچھ لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ کیا ہے یہ ہم اسے سمجھیں گے اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ جب آدم سمتھ نے اپنی بک لکھی تھی، اس کی بک کا ٹائٹل تھا دا ویلتھ آف دا نیشن۔ آدم سمتھ نے یہ 1971 میں لکھی تھی، اور اس وقت وہ وقت تھا جب کہ لوگ ایلیٹس کے خلاف اپنی ملٹری پاور کو یوز کرتے تھے، ویپنائزیشن کو یوز کرتے تھے، اور بہت سارے جو ہے وہ ملٹری کمپلیکسز یوز کیے جاتے تھے۔ لیکن ود دا پیسج آف دا ٹائم ان 1964 میں جب یہ ریئلائز کیا گیا کہ اب دیر شوڈ بی سم کلینڈسٹائن وے فار ہائڈنگ دا ویلتھ آف دا انٹرنیشنل ایلیٹس، تو اس وقت جو ہے قیام کیا گیا ورلڈ ریزرو بینک کا، جو ایک ڈسیٹ ہے، ایک اسکیم ہے، ایک فراڈ ہے دولت کی پلنڈرنگ کا۔ اس طرح اس فراڈ اور اسکیم کو الاؤ کیا گیا ان فارم آف IMF۔ ویئرس، ہم جانتے ہیں کہ 1944 میں جب برٹن ووڈ کانفرنس یا ایگریمنٹ ہوتی ہے تو 44 جو ڈیلیگیٹس ہیں آؤٹ آف 123 کنٹریز وہ انگلینڈ میں جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی انڈورسمنٹ دیتے ہیں کہ یہاں پر IMF کو بنایا جائے گا اور ورلڈ بینک کو بنایا جائے گا۔ IMF اور ورلڈ بینک کے پاس اتنی ساری دولت پہلے سے موجود کہاں سے آئی؟ دنیا کے بڑے بڑے ایلیٹ نے اپنا پیسہ، اپنا گولڈ، اپنا سلور جیسی کرنسی IMF اور ورلڈ بینک کے اندر ریزرو کر رکھی ہے، جس کے مقابلے میں لوگوں کو ایک اسکیم اور ڈسیو کے تحت اسی
کرنسی کے سے دگنا کیپٹل جنریٹ کیا جا رہا ہے ان فارم آف نوٹس، ان فارم آف وہ جو ریزرو بنے ہیں وہاں پر، اس سے دگنا کیپٹل جنریٹ کیا جا رہا ہے ان فارم آف کرنسی، اور اس طرح پوری دنیا کو اپنی ایک ڈیپٹ سلیوری کے اندر چھپانے کی ایک بہت بڑی ٹرک بنائی جا رہی ہے۔ اور اس طرح پوری دنیا کو ایک سکیم اور ایک ڈسیو میں ڈالا گیا، اور ڈیموکریسی کی جو بڑے بڑے علمبردار تھے ان کے چہرے پر ایک تماچا مار دیا گیا، جو ڈیموکریسی کا نام لے کر دنیا کے اندر آتے تھے۔ جیسے اقبال اس کو کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو یورپ کی ہے، جس کا سب چہرہ روشن ہے اور جس کے اندر کی جو حقیقت ہے وہ بڑی تاریک ہے، تو ڈیموکریسی کی جو تاریک حقیقت ہے وہ بھی بہت سارے ڈیموکریسی کی جو حامی ہیں ان پر کھل گئی، جب ورلڈ کو ایک بہت بڑے سکیم کے ساتھ فیڈرل ریزرو نے ویلتھ پلنڈرنگ کے اندر انوالو کیا۔